بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسک مسلم ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اگر آپ ہمارے اسی طرح روحانی علاج اور وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کا جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن کی جو بیل ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر عافیت سے ہوں گے. آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت زبردست وظیفہ میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. کمنٹ میں بہت سے لوگوں نے مختلف قسم کے امراض کے حوالے سے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کے اوپر وظیفہ بنائیں، تو 1 بائی 1 میں اس طرح بناتا جا رہا ہوں. تو اس کو انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں. مرگی کے مریض جو ہیں، مرگی جو ہے ایک خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً دورہ پڑتا ہے، اور اس کے لیے میں یہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، اس کو غور سے سنیں کہ بہت سے لوگ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، جس سے خاص قسم کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے. تو مرگی کا جو مرض ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک قسم کا روحانی مرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک قسم کا شیطانی عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے مرگی کا مرض ہو جاتا ہے. ایک خاص قسم کا جن ہوتا ہے جس کے تصرف سے یہ مرگی کی بیماری ہوتی ہے. یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. اس کا علاج جو ہے نا خالص یہ صرف روحانی علاج ہے. ٹھیک ہے نا، اور اسی روحانی علاج سے ہی مرگی کا مرض ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سے لوگ ڈاکٹر کی طرف سائنس کو زیادہ مانتے ہیں تو اس کی طرف جاتے ہیں. تو میری ان حضرات سے گزارش ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح نہ کریں، کیونکہ مرگی کا مرض وہ ختم ہوتا نہیں بلکہ مریض کی حالت اور بگڑ جاتی ہے، اس کے اور سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ یہ مرگی کا مرض جو ہے نا یہ شیطانی عمل ہوتا ہے اور ایک خاص قسم کا جن ہوتا ہے جس کی تصرف سے یہ مرگی کی بیماری ہو جاتی ہے. تو اس کا پکا ٹھکا علاج روحانی علاج ہی ہے. ٹھیک ہے، اور جو آج میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ اس کا پکا ہی علاج ہے. انشاءاللہ یہ عمل 2 عمل میں آپ کو بتاؤں گا، یہ کرنے سے انشاءاللہ مرگی کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ایسا پکا علاج ہے. تو اب میں آپ لوگوں کو علاج بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، سورہ شمس یہ جو ہے آپ دیکھ لیں، یہ 30ویں سپارے میں موجود ہے. ٹھیک ہے، 30ویں سپارے میں موجود ہے. اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ 7 مرتبہ جس کو جو مریض ہے 7 مرتبہ سورہ شمس آپ نے پڑھنی ہے اور 1 گلاس پانی میں. ٹھیک ہے، 1 گلاس پانی میں دم کرنا ہے آپ نے. اچھا، سورہ شمس آپ نے 7 مرتبہ پڑھی اور 1 گلاس پانی پر دم کر کے تھوڑا مریض کو پلا دیا، اور اسی پانی سے آپ نے تھوڑا پانی لینا ہے اور اس مریض کے اوپر چھڑکنا ہے. ٹھیک ہے، اس مریض کے اوپر چھڑکنا ہے، اور اس کے ساتھ 7 مرتبہ جو آپ نے سورہ شمس پڑھی ہے وہ جو ہے، اگر آپ کے گھر میں شہد نہیں ہے تو شہد لے لیں، تھوڑے سے شہد پہ دم کر کے اس مریض کو چٹوا بھی دینا ہے. یہ تو ہو گیا ایک عمل. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو. سورہ شمس آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، 1 گلاس پانی میں دم کر کے پلانا بھی ہے اور تھوڑا سا پانی اس کے اوپر چھڑکنا بھی ہے، اور تھوڑے سے شہد پر دم کر کے اس مریض کو چٹوانا ہے. یہ ایک مختصر سا عمل ہے. یہ پورا عمل آپ نے بلا ناغہ 71 دن کی نیت سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، 71 دن کی نیت سے آپ لوگ کریں، انشاءاللہ تعالی افاقہ ہوگا اس کو اس مرض میں. ایک تو یہ ہے. دوسرا زبردست وہ علاج بتانے والا ہوں میں جس سے انشاءاللہ مرگی کا مرض دوبارہ پلٹ کے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں، ایک پودا ہوتا ہے آگ کا. اب یہ مجھے نہیں پتا آگ اسی طرح لکھتے ہیں، لیکن وہ پودا میں نے دیکھا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں اگر آپ اس کو توڑیں گے تو اس میں سے دودھ نکلتا ہے. میں یہ پکچر بھی لگا رہا ہوں، آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی. آگ کا جو پودا ہوتا ہے
اس میں جو ہے نا یہ اگر آپ توڑیں گے اس میں دودھ نکلتا ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا اس کا پودا آپ نے لینا ہے، اس کے اندر جو ہے نا آپ نے اس میں سے دودھ نکال کے ایک شیشی میں بھر دینا ہے. دودھ کو ایک شیشی میں آپ نے ایک شیشی میں ڈال دیں. سمجھ آگے بات؟ یعنی چھوٹی سی شیشی ہوگی، اس آگ کے پودے میں جو دودھ نکلتا ہے اس دودھ کو آپ نے ایک شیشی میں جمع کر دینا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا یہ کہ سورہ شمس، پھر آگے سورہ شمس، ٹھیک ہے. اسی سورہ شمس کو آپ نے 7 مرتبہ دم کر کے اس دودھ کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے، ٹھیک ہے. 7 مرتبہ آپ نے اس دودھ پہ، جو آگ کا دودھ ہے اس کے اوپر دم کر کے یہ آپ نے روزانہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. روزانہ 7 مرتبہ اس دودھ پہ دم کریں، اور جو مریض کا جو پاؤں ہے، مریض کے پاؤں پر آپ نے اچھی طرح مالش کرنا ہے. جو تلوے ہیں اس کے نیچے اور اس کے پاؤں کے اوپر آپ نے اتنا اچھی طرح مالش کرنا ہے کہ وہ دودھ جو ہے، آگ کا جو دودھ ہے، وہ اس کے پاؤں میں جذب ہو جائے، دونوں پاؤں میں، ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا پورا عمل. یہ پورا عمل آپ نے 21 دن کی نیت سے کرنا ہے، ٹھیک ہے. 21 دن کی نیت سے کرنا ہے. اچھا اسی بوتل کی جو شیشی ہے اس پر آپ نے اسی بوتل پہ روزانہ 7 مرتبہ سورہ شمس پڑھ کے دم کرنا ہے، اور اس کو روزانہ 21 دن تک آپ نے اس کے پاؤں پر مالش کرنی ہے. اتنی مالش کرنی ہے کہ وہ دودھ اس کے پاؤں میں جذب ہو جائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ایک مرتبہ دودھ کی شیشی بھر لی اور ایک ہی دفعہ 7 مرتبہ دم کر کے سورہ شمس پڑھ لی، اب آپ اسی میں سے دوبارہ مالش کر رہے ہیں روز. نہیں، روزانہ 7 مرتبہ دم کرنا ہے اور روزانہ ہی مالش کرنی ہے. آپ نے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن 21 دن بلا ناغہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسا خاص وظیفہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کہ میرے حضرت نے بتایا مجھے، تو میں آپ لوگوں تک یہ وظیفہ آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ لوگ کریں گے اللہ کے حکم اور فضل سے. اور میری خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس مرض سے چھٹکارا دلوا دیں گے، ٹھیک ہے. یہ ایک شیطانی عمل ہوتا ہے، شیطان کے تصرف سے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے مرگی کی بیماری ہو جاتی ہے. تو اس کا علاج روحانی ہی ہے. آپ لوگ یہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں یہ وظیفہ آپ لوگوں کو فائدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی کچھ پوچھنا ہو اس وظیفے کے حوالے سے، یا کوئی مسئلہ ہو آپ کا، تو آپ مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے. لال بٹن کے اوپر یہ سبسکرائب دبا دیں، سبسکرائب ہو جائے گا. اس کے برابر میں جو بیل کی نوٹیفیکیشن ہوگی اس کو لازمی پریس کریں. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ہر نئی ویڈیو کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو فوراً مل جائے کرے کہ بھئی یہ آج ویڈیو مل گئی، یہ آج ویڈیو جو ہے نا یہ نئے وظیفے کی ویڈیو آ گئی، ٹھیک ہے نا. اس کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ کو مل جایا کرے گی. باقی میں ابھی ہر ویڈیو میں آج کل یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو جادو، جنات، آسیب، بندش، نظر بد، استخارے کے حوالے سے کچھ بھی معلوم کرنا ہو، تو میں نے اپنے حضرت سے آپ لوگوں کے لیے ٹائم لیا ہے، اور ٹوکن سسٹم ہے. آپ لوگ جو ہے وہ اپنا اگر علاج کروانا چاہتے ہیں، چیک کروانا چاہتے ہیں، تو میں اپنے حضرت سے آپ لوگوں کے لیے ٹائم لیا ہے دوپہر 2 سے رات 8 بجے تک. تو آپ جمعے کے علاوہ تو آپ لوگ یہ اپنا کام کروا سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو اس طرح کروانا ہو تو مجھے جو ہے آپ لوگ واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ میں نمبر بھی دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. یہ میں نمبر لکھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے ویڈیو کے نیچے بہت کمنٹ آ رہے تھے کہ مجھے اپنا نمبر دے دیں، بتا دیں. تو میں جان بوجھ کے بھی نہیں دے رہا تھا پہلے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں ایک دفعہ نمبر دے دوں گا آپ لوگوں کے بہت سارے میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے، اور میں وقت کی کمی کی وجہ سے آپ لوگوں کو جواب نہیں دے پاؤں گا، اور آپ لوگ بدظن سے ہو جائیں گے کہ بھئی یہ تو جواب ہی نہیں دیتے. تو سب سے پہلے میں نے ترتیب بنائی کہ میں نے اپنے حضرت سے کانٹیکٹ کیا کہ بھئی ایسے ایسے مسئلے ہیں، لوگ اپنا بیان کرتے ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے میں لوگوں کو اپروچ نہیں کر پاتا، کسی کو جواب دے دیتا ہوں، کسی کو نہیں دے پاتا. تو حضرت نے پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکالا ہے. اور ایک خاص بات میں یہ آپ کو بتا دوں، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، اس کے لیے معذرت. تو اس کی میں بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں کے اوپر ایسے کوئی مسائل ہوتے ہیں جادو جنات کے حوالے سے، اس میں کچھ خرچہ ہوتا ہے، یعنی کچھ پانی بھیجنا ہوتا ہے، کوئی تعویذ بھیجنا ہوتا ہے، کوئی آپ باہر ملک میں ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہاں سے TCS کرنا یا اس طرح کے ڈیلیوری سسٹم جو خرچات ہوتے ہیں وہ آپ لوگ خود برداشت کریں گے، ٹھیک ہے.
اور اس کے علاوہ جو تھوڑے بہت اگر آپ لوگ عطیات کرنا چاہیں، صدقہ کرنا چاہیں، خیرات کرنا چاہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایسے مریض آتے ہیں جو اپنے خرچے خود برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم انہی میں سے جو ہے وہ ان کے خرچے برداشت کرتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے لیے بھی تعاون ہوگا، اس کے صدقہ جاریہ ہوگا، اور آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں، کیونکہ اس مرض کا جو علاج ہے وہ روحانی ہی علاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اسی سے انشاءاللہ شفا ہوگی آپ کو. تو دیجیے آج اس وظیفے کے ساتھ مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال ضرور رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.